اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، میں ہوں آپ کی بہن بنت ہوا، اپنی بہن کی طرف سے السلام علیکم۔ جہاں بھی رہیں ہنستے مسکراتے رہیں، خوش باش رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو پریشانیوں سے، آفتوں سے اور بیماریوں سے دور فرمائیں، آمین ثم آمین۔ جن کو کوئی رزق کی تنگی، اللہ تعالیٰ ان کو حلال رزق کی فراوانی فرمائیں، اور جن کی اولاد نہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اولاد نورینہ عطا کرے، اور جن کے ماں باپ حیات ہیں ان کو لمبی زندگی دے، جن کے ماں باپ وفات پا چکے اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، سب سے پہلے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ القرآن۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا شفیع صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ کے لیے میں لاتی ہوں اصلاحی بیان، اس کے ساتھ ہی حدیث کا مفہوم، درود پاک کی فضیلت، ذکر اللہ تعالیٰ کا فرمان، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور ارشادات اللہ تعالیٰ کے فرمان اور مسنون اور مجرب وظیفے۔ آپ سے روزانہ گزارش ہوتی ہے کہ آپ نے میری ویڈیو کو فل واچ کریں، چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔ آپ کو پسند آ جائے تو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا صلہ دے اور جزائے خیر دے، مجھے اس کا صلہ اس دنیا میں بھی دے اور آخرت میں بھی۔ میرے ویوز بالکل بند ہو چکے ہیں، نہیں آ رہے۔ گزارش ہے اپنی بہن کی گزارش پر غور کیجیے گا، التجا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ ویڈیو دیکھیں، واچ کریں، واچ ٹائم پورا ہو، تاکہ میرا واچ ٹائم پورا ہو جائے، اللہ تعالیٰ مجھے اس کا صلہ دیں، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ عورت کی آواز کا بھی پردہ، آج کا موضوع ہے عورت کی آواز کا بھی پردہ۔ عورت کے لیے بہت مسئلے مسائل ہیں، میں جو آپ تک بیان کرتی ہوں اور آپ کو بتاتی رہتی ہوں۔ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا 4 جنتی عورتیں، آج میں آپ کو بتاؤں گی 4 دوزخی عورتیں۔ دوزخ میں جانے والی 4 عورتیں یہ ہیں۔ ایک وہ عورت جو بد زبان ہو، شوہر کے ساتھ بد زبانی کرتی ہو، اس کی ہر بات کا جواب دینا، اس کو طعنے دینا، اس کے والدین کو برا بھلا کہنا، اس کے گھر والوں کو برا بھلا کہنا اس کا معمول ہو۔ وہ اپنی ان بری عادتوں کی وجہ سے شوہر کو ایذا اور تکلیف پہنچاتی ہو، اور جب شوہر گھر میں نہ ہو تو اس وقت اپنی عزت کی بھی حفاظت نہ کرتی ہو، وہ ایسی عورت دوزخی عورت ہے۔ دوسری وہ عورت جو اپنے شوہر کی مالی حیثیت سے بڑھ کر اس سے اپنی فرمائش اور طرح طرح کی مطالبات کرتی ہو، فلاں چیز لا کر دو، فلاں چیز لا کر دو۔ اس عورت اس سے کوئی غرض نہیں کہ میرے شوہر کی کیا آمدنی ہے، اس آمدنی کے ذریعے ہم اہم اور اپنی جائز خواہشات کس حد تک پوری کر سکتے ہیں، اس کو کوئی واسطہ نہیں۔ شادی کے بعد اس سے روزانہ اس کے نئے مطالبے اور نئی خواہشات شوہر کے سامنے آتی رہتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، اس کا شوہر جب یہ دیکھتا ہے کہ جائز آمدنی سے اس کے مطالبات پورے نہیں ہوتے تو وہ ناجائز آمدنی کے ذرائع تلاش کرتا ہے، تو ایسی عورت بھی دوزخی ہے، اللہ تعالی ہم سب کو بچائے۔ تیسری وہ عورت جو بے پردہ گھر سے باہر نکلنے کی عادی ہو، یعنی جب وہ گھر سے باہر نکلتی ہو تو آراستہ پیراستہ ہو کر بے پردہ گھر سے باہر نکلنے کی عادی ہو، یہ بھی جہنمی عورت ہے۔ آج کل اکثر عورتوں کا یہی حال ہے، وہ اس سے عبرت لیں۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، میں جن لوگوں سے یہ مشورہ کرتی ہوں کہ میری وظائف کیوں نہیں چل رہے، یہ ویڈیو کیوں نہیں چلی، تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ سامنے آ جائیں، لیکن میرا سامنے آنے کا نہ ہی مجھے اجازت ہے، نہ ہی میرا اللہ پاک اجازت دیتے ہیں، اسی لیے میں باپردہ رہتی ہوں اور اپنے وظائف اور اپنی باتیں اور اپنا جو نالج ہے وہ آپ تک پہنچاتی رہتی ہوں۔ چوتھی وہ عورت جو نماز
نہ پڑھتی ہو اور نہ روزہ رکھتی ہو، بلکہ اس کا کام صرف کھانا پینا اور سونا ہو، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتی، نہ اس کے شوہر کے حقوق کی کوئی فکر ہے، نہ اس کو گھر کی ذمہ داری کا احساس ہے، گھر میں کیا کام پڑا ہے، گھر میں کوئی آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، اس سے کوئی غرض نہیں۔ کسی بھی خاتون کے لیے یہ اچھی بات نہیں، اچھی عادت نہیں ہے، یہ بدترین عادت ہے، یہ عورت بھی جہنمی ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، بہنوں، ماؤں، بیٹیوں، اب میری آواز جہاں جہاں تک آپ کی سماعت تک پہنچ رہی ہے، گزارش یہی ہے، یہ 4 عورتیں ہیں جن کے بارے میں بتایا گیا ہے یہ جہنمی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور میری تمام بہنوں کو اور ماؤں بیٹیوں کو بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جنت میں اعلیٰ مقام سنبھال کر رکھے، کیونکہ ہم تو دنیا میں اپنے دنیاوی کاموں میں مشغول ہیں، آخرت کی ہمیں کوئی فکر نہیں۔ اسی لیے میں ہر ویڈیو میں یہی گزارش کرتی ہوں کہ میری گزارش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رسی کو تھام لو، ذکر اللہ سے دل کو ذاکر بناؤ، درود پاک کثرت سے پڑھو، قرآن پاک لفظ بہ لفظ اس کا ترجمہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، یہ کون سا ترجمہ ہے اور کون سا لفظ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری تمام پریشانیوں اور مسائلوں کو حل فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو اپنی بہن دعاؤں میں یاد رکھیے۔ آپ کو میں خاص وظیفہ بتا رہی ہوں، آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ صبح و شام ایک تسبیح آپ نے سورۃ ملک کی آیات نمبر 13 پڑھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ جنت الفردوس کے لیے خواب میں زیارت فرما دیں گے۔ سورۃ ملک کی آیات نمبر 13 پڑھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں ہی آپ کی جنت کی بشارت دے دیں گے اور آپ کو وہ درجہ بھی دکھا دیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ سب کے لیے دعا جو ہم روزانہ کرتے ہیں، اے میرے پروردگار سونے محمد مصطفیٰ کے محبوب کی طفیل، تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو حل فرما، خاص طور پر فلسطین میں جو بچے شہید ہو رہے ہیں، ان کے ماں باپ، ان پر تو اپنا حفظ و امان رکھ اور نظر کرم کر اور دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ اپنے ملک پاکستان کے لیے دعا ہے، اللہ تعالی ہمارے پاکستان کو ہنستا مسکراتا رکھے، خوش باش رکھے، اور ہم پر جو بھی حکمران آئیں وہ ظلم کرنے والے نہ ہوں بلکہ رحم دل ہوں۔ اور میرے پیارے نبی کی امت کے لیے پیاری پیاری دعائیں جو میں روزانہ لاتی ہوں، آپ سب کے لیے آپ نے مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ آمین کہہ دیں، درود پاک پڑھ لیں، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔